إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون عن مالك بن أنس بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہم اس کے بندے، اس کی ملک پیداوار ہیں. یہ کائنات اللہ نے بنائی، زمین و آسمان، چاند سورج ستارے سب اللہ کا ہے. زمین کے ذرے پتے پتے چپے چپے پر ایک اللہ کا کنٹرول، قبضہ اور اختیار ہے. سب کی شانیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، نبی، رسول، ولی، پیر، پیغمبر، ماں باپ، بزرگ، سردار، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں. حکم اللہ کا ہے، قانون اللہ کا ہے، مرضی اللہ کی ہے، منشاء اللہ کا ہے. اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا، خالق وہ، حکم بھی اسی کا، رازق وہ، مرضی بھی اسی کی. یہ بالکل موٹی سی اور سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کو حق پہنچتا ہے قانون بنانے کا، کیسے ہم نے یہاں رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کون سا عقیدہ رکھنا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، رہن سہن کیسے رکھنا ہے، کیا کھانا پینا ہے، معاملات لین دین کیسے رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. ہماری عقلیں ناقص ہیں، کمزور ہیں، ہم اپنا فائدہ نقصان نہیں سمجھ سکتے. جس نے ہمیں پیدا کیا ہمارے رگ و ریشے سے واقف ہے، طبیعتوں سے واقف ہے، میلانات سے واقف ہے، اس کو پتہ ہے ہمارے لیے کون سی بات مفید ہے، کون سی نقصان دہ ہے. اور اللہ کا پیغام نبی پہنچاتے ہیں، رسول پہنچاتے ہیں. اللہ ان پر وحی نازل کرتا ہے، کتابیں نازل کرتا ہے، فرشتے بھیجتا ہے تاکہ یہ کائنات بنی رہے، سنوری رہے، لوگ یہاں بھی اطمینان سکون سے رہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو آرام ہو. تو یہ سارا کچھ نظام اللہ جانتا. لیکن انسان نے ناقص عقل ہونے کے باوجود، محدود عقل ہونے کے بعد ہمارا ہمیشہ اپنا دماغ چلایا اور اپنا زور اور اپنی رائے کو چلایا اور باپ دادا کی بات کو آگے کیا. اسی کو تقلید کہتے ہیں. تقلید کا مطلب ہے غیر نبی کی بات ماننا بغیر دلیل کے. نبی تو دلیل ہے، نبی خود دلیل ہے، رسول دلیل ہے. بات اگر نبی کی ماننی ہے ٹھیک ہے، یہ تقلید نہیں ہے، اتباع ہے. بات غیر نبی کی ماننی ہے دلیل کے ساتھ کہ وہ غیر نبی یہ بتاتا ہے، عالم بتاتا ہے، استاد بتاتا ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، رسول کا یہ حکم ہے، آدمی اس کو مانتا ہے. یہ تقلید نہیں ہے.
یہ تو دلیل کے پیچھے لگ رہا ہے. بات ہو غیر نبی کی اور بغیر دلیل کے، بات ہو بابے کی، دادے کی، امام کی، بزرگ کی، پیر کی، مرشد کی، سردار کی، وڈیرے کی، اور بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہے. تو تقلید نہیں ہونی چاہیے، اتباع ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونی اولیاء قلیلا ما تذکرون. پیچھے لگو، پیروی کرو اس چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اللہ کی بات کو چھوڑ کر دوسروں کی باتیں، سرداروں کی، وڈیروں کی، بڑوں کی، اماموں کی، پیروں کی، مرشدوں کی، بزرگوں کی، علاقے کے بڑوں کی، ان کی باتیں نہ مانو. ان کی بڑی شان ہے لیکن سارے انسان ہیں، ان کی عقلیں ناقص ہیں، محدود ہیں، ہم سے بڑے ہیں، ہم سے افضل ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن ہیں وہ بھی بندے، مخلوق، اور وہ امتی ہیں. رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے میں یہی بات سمجھائی گئی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی کی اطاعت نہیں ہے. اب یہ بالکل سیدھی سی بات تھی، 2 اور 2 4، لیکن لوگوں نے ہر چیز میں خرابی پیدا کی. یہاں بھی لوگوں نے اپنی مرضیاں اور اپنی بات کو آگے رکھا. نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر 950 سال سمجھایا لوگوں کو کہ اللہ کی طرف سے آنے والی بات کے پیچھے لوگو، وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، تمہارے فائدے کی سوچتا ہے، تمہارے فائدے کی بات نازل کرتا ہے، میں اس کا رسول ہوں، نمائندہ ہوں. لیکن سرداروں وڈیروں نے آگے سے کہا لوگوں کو وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. سرداروں نے وڈیروں نے قوم کو کہا اس کی بات نہیں مان، وہ کی بات نہیں مان. وہ جو اپنے بڑے تھے نا باپ دادا، جنہوں نے ان 5 کو اپنا مشکل کشا حاجت روا بنایا ہوا تھا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، بس وہی، اس کی بات نہیں مان. اب دیکھ لو، اللہ کی بات نہیں ماننی، اور جو باپ دادا نے کہا وہ ماننا، تقلید کرنی. ساری قوموں کی خرابی یہی تھی، آج بھی یہی خرابی ہے. ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، قرآن نے بیان کیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، ان کی خبر بتاؤ. جب انہوں نے اپنے باپ اور قوم کو کہا کیا ہے یہ جن کو مشکل کشا سمجھ کے بیٹھے ہو، جن کے آگے جھکتے ہو، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہو، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہو، ان سے مانگتے ہو، کیا ہے یہ؟ کہنے لگے یہ مورتیاں ہیں، بت ہیں، ڈھانچے ہیں، درگاہ ہیں، آستانے ہیں، بزرگوں کے، ولیوں کے، اللہ کے نیک بندوں کی یہ درگاہیں آستانے ہیں. یہاں ہم بیٹھتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں. اچھا، اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جن کو یہ تم پکارتے ہو یہ تمہاری بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں، تمہاری بگڑی بناتے ہیں، مشکل کشائی کرتے ہیں؟ انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے. تقلید. اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس کی بات نہیں مان. تقلید باپ دادا.
جو باپ دادا نے کہا اسی کو مان، جو بزرگوں نے کہا۔ میں یہ مخلوق ہے، یہ امتی ہے، قانون بنانے کا حق، قانون نازل کرنے کا حق اللہ کو ہے، اور اس کا نمائندہ رسول ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ کا نام لینا ہے، رسول کا لینا ہے تبرک کے طور پر، لیکن اللہ کی مخلوق میں مشکل کشا عادت روا ہے۔ کیوں؟ باپ دادا کہتے تھے، بزرگ کہتے، یہ کہتے۔ دور آیا یہودیوں عیسائیوں کا، اللہ فرماتے ہیں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہ واحدا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے، اللہ فرماتا ہے، اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا اپنے مذہبی پیشواؤں کو، اور اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا۔ حاتم طائی کا لڑکا عدی رضی اللہ تعالیٰ، یہ عیسائی مذہب کا تھا، تورات انجیل کا عالم تھا، مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا۔ جب اس نے یہ آیت سنی نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو، علماء کو رب بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے بغیر، تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو عیسائی تھا اور عیسائیوں کا عالم تھا، ہم نے اپنے علماء مذہبی پیشواؤں کو رب تو نہیں بنایا تھا، ہم نے تو نہیں رب بنایا تھا، اور اللہ کہتا ہے کہ رب بنا لیا تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عدی مجھے یہ بتا، جس چیز کو تمہارے علماء مذہبی پیشوا حلال کر دیتے تھے تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے، جس کو حرام کر دیتے تھے اس کو تم حرام نہیں سمجھتے تھے، جس کو جائز کر دیتے تھے اس کو تم جائز نہیں سمجھتے تھے، جس کو ناجائز کر دیتے تھے اس کو تم ناجائز نہیں سمجھتے۔ جناب یہ بات تو تھی، یہ بات تو تھی، جس چیز کو ہمارے مذہبی پیشوا علماء حلال کر دیتے تھے اس کو ہم حلال سمجھتے تھے، جس کو ہمارے مذہبی پیشوا علماء حرام کر دیتے تھے ہم اس کو حرام سمجھتے تھے، یہ بات تو تھی۔ آپ نے فرمایا تلک عبادتہم، یہی تو ان کی عبادت کرنا ہے، یہی تو رب بنانا ہے۔ رب بنانے کے کوئی سینگ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں چاند بنانے والا، سورج بنانے والا، اللہ کے مقابلہ میں رات دن لانے لے جانے والا، زمین و آسمان پیدا کرنے والا، کبھی کسی نے نہیں سمجھا، کبھی کسی نے نہیں سمجھا۔ بڑے سے بڑے مشرک لوگ، بڑی سی بڑی مشرک قوم، کسی نے نہیں کہا کہ رب کے مقابلہ میں کسی نے زمین بنائی یا آسمان بنایا یا چاند سورج لاتا لے جاتا، سب نے مانا کہ اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے چاند سورج پیدا کیے، اللہ رات دن لاتا لے جاتا ہے، اللہ بارش برساتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں کو اختیارات دیے ہیں حلال حرام کرنے کے، جائز ناجائز کرنے کے۔ ان کی تقلید ہے، ان کے پیچھے لگیں، جس کو یہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح ہے، جس کو یہ غلط کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ رب بنانا ہے، کیوں؟ یہ حلال حرام کرنا، جائز ناجائز کرنا، قانون بنانا، ثواب گناہ طے کرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اگر تم نے یہ علماء کو، مذہبی پیشواؤں کو، اماموں کو، بزرگوں کو دے دیا، یہ ان کی عبادت ہے، لہذا یہ تقلید ان کی عبادت۔ ہر نبی رسول نے کہا اللہ کی بات مانو، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میری بات مانو۔ دور آیا مکے والوں کا، قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، جب مکہ والوں کو کہا گیا اس چیز کے پیچھے لگو جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اپنے بندوں پر، کہنے لگے ہم تو باپ دادا کے پیچھے لگیں گے۔ یہ تو میں نے ان کی بات بتائی نا، قوم عاد پڑھو، قوم سمود پڑھو، قرآن پڑھو، ہر قوم نے نبی رسول کے مقابلہ میں یہ بات کہی کہ ہم تیری وجہ سے اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کو تقلید کہتے۔ پھر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد باپ دادا کے ساتھ مذہبی پیشواؤں کو بھی کھڑا کر دیا گیا۔ باپ دادا اور مذہبی پیشوا، باپ دادا کی بات کو مانا جائے یا مذہبی پیشواؤں کی بات کو مانا جائے، وہ بھی تقلید اور یہ بھی تقلید۔ اور تقلید کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا، غیر نبی کی بات بغیر دلیل کے ماننا۔ دیکھو اگر آپ نبی کی بات مانتے ہیں، نبی دلیل ہے۔ وہ واقعہ آتا ہے نا کہ بنو نذیر جو یہودیوں کا قبیلہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے دیت لینے کے لیے کہ تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، ہم پر دیت آ گئی ہے، حصہ ڈالو۔ تو انہوں نے کہا محمد یہاں بیٹھو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیت کا انتظام کرتے ہیں، اور دیوار کے ساتھ بٹھایا ایسی جگہ پر جہاں اوپر چھت نہیں تھی۔ یہودیوں کی طبیعت میں شرارت، خباثت، فساد ہے، خنزیروں بندروں کی اولاد، ہمیشہ ان کے ذہن میں فساد اور شر آتا۔ آج بھی پوری دنیا میں شر اور فساد جو ہے عقیدے کا، معیشت کا، معاشرت کا، سیاست کا، یہ جنگیں، یہ اسلحہ، یہ بارود، یہ عالمی ادارے، یہ سب یہودیوں کی شرارت اور فساد ہے۔ ان کو امن سکون راس ہی نہیں آتا، خنزیروں اور بندروں کی اولاد۔ یہاں بٹھایا اور وہاں جا کے مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ ان کو آج شہید کر دو، بڑا موقع ہے۔ فلاں آدمی کے آٹے کی چکی ہے، وہاں سے ایک چکی کا پاٹ اٹھا لو، پیچھے سے سیڑھی لگا کے اس کے اوپر گراؤ۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم وحی کر رہے ہیں نا، پیغام بھیج رہے ہیں آپ کی طرف، پورا پورا پہنچا دو، کوئی بات نہیں رکھنی۔ اگر تم نے اس میں سے کوئی بات رکھی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ نے رسالت کا حق کی ادا نہیں کیا، سب پہنچا دو، اور لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے بچائے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے کئی دفعہ آپ کو بچایا، حفاظت کی۔ اب انہوں نے شرارت کی شہید کرنے کی، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی چل پڑا، صحابہ چل پڑے، نبی اپنے علاقے میں آ گیا، مسجد نبوی کے پاس، صحابہ بھی ساتھ آ گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبیوں رسولوں کے بعد ذہین ترین طبقہ ہے دنیا میں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ نے پوری انسانیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور دیکھا، نبیوں رسولوں کو چنا، اور ان کے بعد سب سے عظیم ذہین فتین فہم و فراست والے صحابہ کرام کو پایا رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت رفاقت میت کے لیے خاص کر دیا۔ یہ دنیا کے عظیم لوگ، اور پریکٹیکلی لوگوں نے دیکھا کہ جب دور آیا صحابہ کرام کا، ایک صدی پوری ہونے سے پہلے روم و ایران اور پوری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں جو صدیوں سے قائم تھیں، ان کے برج الٹ دیے، اور رومیوں ایرانیوں کی تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے،
اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ عظیم ترین لوگ ہیں، فہم میں، فراست میں، ذہانت کے اندر، اور لوگ حیران ہو گئے کہ صدیوں کی قائم حکومتیں انہوں نے ٹھوکریں مار کے پاش پاش کر دی۔ ایران کا آتش کدا ہزاروں سال سے جلتا ہوا ٹھنڈا ہوا، اور اللہ اکبر کی فضائیں بلند، اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگ گئے بات کیا تھی، نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ کیا بات تھی ان میں، توحید تھی، اتباع تھی، انہیں تقلید نہیں کی، باپ دادا من خواہش علاقے کی بات، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے چھوڑ کے صرف ایک اللہ ایک رسول کی بات کو مانا اور تقلید نہیں کی، چھا گئے۔ اب یہ جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اس کے اندر کتنا سبق ہے۔ نبی کھڑا ہو گیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی چل پڑا، صحابہ چل پڑے، نبی اپنے علاقے میں آ گیا، صحابہ ساتھ آ گئے۔ اتنے ذہین ترین لوگ تھے، ذہن میں بڑی باتیں آئی ہوں گی، بہت باتیں آئی ہوں گی۔ دیت نہیں لینی، جناب دیت لینے کے لیے آئے نا، وہ کیا بنا، ان کو معاف کر دیے دیت، دوبارہ آئیں گے، 100 باتیں آئی ہوں گی ذہن میں، لیکن کیا اطاعت تھی، کیا اتباع تھی، کیا رسول پر اعتماد تھا، کیا کلمے کی لاج تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ رسول خود دلیل ہے، رسول دلیل ہے، رسول دلیل ہے، رسول کے پیچھے چلا جاتا ہے، رسول کی حدیث مانی جاتی ہے، موش گافیاں نہیں نکالی جاتی، یہ کیا وہ کیا تم کیا ہم کیا۔ اگر یہ حدیث ٹھیک ہے تو وہ بابا کیا اور دادا کیا، مفتی کیا اور وہ ادارہ کیا، یہ کیا باتیں ہیں فضول۔ رسول ہے نا، ہاں، کلمہ پڑھا ہے، ہاں، حدیث ہے، ہاں، تو مانو، من حرام ہوجتا ڈھیر۔ 100 باتیں آئی ہوں گی دماغ میں، یہ تھی بات صحابہ کی کامیابی کی دلیل۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ نبی کھڑا ہو گیا، صحابہ کھڑے ہو گئے، نبی چل پڑا، صحابہ چل۔ انہوں نے یہ سبق دیا اپنے عمل سے پوری امت اور قوم کو۔ رسول سے نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں، رسول کے پیچھے چلا۔ غیر رسول، غیر رسول، رسول کے علاوہ کوئی ہو کتنا بھی بڑا، اس کی بات کو پرکھیں گے کہ کیا اس کی بات رسول کی حدیث سنت کے ساتھ ملتی ہے یا نہیں۔ رسول تو خود دلیل ہے، رسول دلیل ہے، رسول کی بات اگر مانی جائے یہ دلیل ہے، اور اگر غیر رسول کی بات ہو، عالم کی بات ہو، محدث کی ہو، مفسر کی ہو، امام کی ہو، بزرگ کی ہو، اور وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ہم اس کو مانتے، یہ تقلید نہیں ہے، کیوں، یہ گواہ ہے، یہ راوی ہے، بات ہم نے رسول کی مانی۔ تقلید پھر کیا ہوئی؟ بات ہو غیر رسول کی، بات ہو محدث کی، مفسر کی، امام کی، مرشد کی، پیر کی، بغیر دلیل کے، یہ تقلید ہے۔ اللہ کہتا ہے میری بات مانو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو۔ ہم صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، واللہ 20 مثالیں ہیں، 20۔ یہ میں نے آپ کو بات بتائی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو رائے پیش کی گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے
انہوں نے ایک دستہ تیار کیا تھا اسامہ کی قیادت میں کافروں سے لڑنے کے لیے، اور اس کے اندر بڑے بڑے جنرل صحابہ ہیں۔ پھر آپ کی وفات ہو گئی، اب حالات وہ نہیں رہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زکوٰۃ کے منکر کھڑے ہو گئے ہیں، مرتد کھڑے ہو گئے ہیں، جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اب یہ لشکر روانہ نہ کرو، کیونکہ اب حالات وہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا لشکر جائے گا، لشکر جائے گا۔ انہوں نے عمر فاروق کو آگے کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے خلیفے کیا کر رہے ہو؟ حالات بڑے خطرناک ہو گئے، اور یہ سب سے تجربہ کار لشکر ہے، جنرل اس میں بڑے بڑے ہیں، یہ چلے گئے، پیچھے حالات کیا ہو گئے مدینہ کے۔ انہوں نے کہا ہاں تم شرما رہے ہو، جو تمہیں خطرہ نظر آ رہا ہے نا، تم اس کو اپنی زبان پر نہیں لاتے۔ میں تمہیں کہتا ہوں کہ اگر ایسے بھی حالات خراب ہو جائیں کہ مکہ مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر کی لاش پڑی ہو بغیر کفن دفن کے، اور پرندے میری لاش کو نوچ رہے ہوں، یہ مجھے برداشت ہے، لیکن اپنے جیتے جی میں حدیث رسول، ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ترمیم تبدیلی نہیں کر سکتا۔ لشکر جائے گا۔ کتنے بحران آئے ابو بکر پر؟ واللہ کسی حکمران پر اتنے بحران نہیں آئے جتنے ابو بکر پر آئے، لیکن اتباع کرنے کی وجہ سے، سنت حدیث سے چمٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دی۔ آج کے حکمران جو بحرانوں میں گرے ہوئے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم بحرانوں سے نکلیں، واللہ ابو بکر صدیق کی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت حدیث سے چمٹے، سارے بحران ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے۔ وہ اتباع کرتے تھے، تقلید نہیں کرتے، اپنی رائے، اور مشرق کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ تو شیطان کا طریقہ ہے۔ اللہ نے کہا کہ آدم کا اعتراف کر، اس کے احترام میں اس کو سجدہ کر، تعظیم کا، عبادت کا سجدہ نہیں، تعظیم کا، احترام کا۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل ہے، افضل غیر افضل کے آگے کیسے جھکے؟ کیسا حکم دیا تو نے؟ رد ہے درگاہ۔ اس نے عقل، قیاس، دماغ، دیکھو عقل اللہ نے دی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ ذرا فرق یاد رکھنا، اگر آپ عقل استعمال کرتے ہیں قرآن کی آیت کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، یہ تو اللہ رسول کا حکم ہے کہ عقل استعمال کرو، لیکن اگر قرآن کے مقابلہ میں، حدیث کے مقابلہ میں تم عقل، رائے، قیاس اپنا یا اپنے بزرگ امام مرشد کا استعمال کرو، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، شیطانی طریقہ ہے۔ یہ اللہ کے حکم کے مقابلہ میں رائے، قیاس کس نے استعمال کیے؟ زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، وہ کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، دلیل اللہ کے حکم کے مقابلہ میں سب سے پہلے قیاس کرنے والا، رائے آگے لانے والا ابلیس ہے، شیطان ہے۔ سب سے پہلے اس نے رائے، عقل کو قرآن کے اللہ کے حکم کے مقابلہ میں استعمال کی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا خلیفہ ہے، فاتح روم ایران، فاتح عراق، یمن، مصر، کتنی ہیبت تھی عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ شیطان بھی ڈر کے ان سے گلی چھوڑ دیتا تھا، جس گلی سے عمر آ رہا ہوتا شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا۔ یہ عمر خطبہ دے رہے ہیں، مجمع موجود ہے، آزمانے کے لیے کہتے ہیں کہ لوگوں اگر قرآن حدیث سے ہٹ کر، قرآن حدیث چھوڑ کر اگر میں تمہیں کوئی حکم دوں
اپنی رائے سوچ سے تم کیا کرو گے؟ اللہ کا بھی بڑا نظام عجیب ہے. آگے سے کوئی کھڑا ہوتا صحابی مرتبہ شان والا, بات میں اتنا وزن نہ بنتا. فقام الاعرابی من اخریات الناس, ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا, لوگوں کے آخر میں بیٹھا تھا. اس نے تلوار کو میان سے کھینچا اور عمر کی طرف تلوار کی نوک سیدھی کر کے کہتا نُقَوِّمَكَ بِهَذَا, عمر ذرا حکم کر کے تو دیکھ, اس تلوار کے ساتھ تجھے سیدھا کر کے رکھ دیں گے. بات کلمہ ہم نے پڑھا ہے, معاہدہ اللہ رسول کی بات ہے. تیری بڑی شان ہے, تو خلیفہ ہے, لیکن تیری بات نہیں, بات رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے عمر صحیح چل رہا ہے, اگر غلط ہوں گا تو لوگ ہیں جو مجھے سیدھا کریں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا, حج کے متعلق مسئلہ تھا. انہوں نے مسئلہ بتایا. پوچھنے والا کہتا ہے پوچھنے کے بعد یہ کیسا مسئلہ تم نے بتا دیا, تمہارا باپ عمر تو ایسے نہیں کہتا تھا. اس کو غلطی لگی تھی, تمہارا باپ تو یہ بات نہیں کہتا تھا, اور تم کہتے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کا باپ کون؟ عمر جس کو رسول نے مانگ کے لیا صرف, لیکن یہاں بات دین کی ہے, اتباع کی, تقلید کی نہیں. عبداللہ بن عمر نے اس کی بات سنی اور فرمایا امر ابی یتبع, اب امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے تمہیں سنائی, یہ سن کے تو کہہ رہا ہے کہ تیرا باپ یہ فتویٰ دیتا تھا, مجھے بتا تو نے میرے باپ کا کلمہ پڑھا ہے کہ محمد رسول اللہ کا پڑھا ہے, مجھے یہ بتا. یہ صحابہ کا دین اور عقیدہ تھا. یہ نہیں کہ 50 سال سے حدیث سن کے سننا, مجھے ٹھیک ہے حدیث بخاری, لیکن ٹھیک ہے ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں, حدیث تو ٹھیک ہے, لیکن آخر میرا مطلب ہے آخر ان کے پاس بھی تو کوئی دلیل, آخر میرا مطلب اتنے بڑے علماء ہو, تو اول سے عمل کرنا ہے کہ آخر سے کرنا ہے؟ آخر یہ سامنے حدیث پڑھی ہے, یہ سامنے پڑھی, اس پر تسلی نہیں ہو رہی. آخر ان کے یہ مسلمان ہے سات پشتی, اندر سے کوڑ ہی نہیں جا رہے. یہ تقلید جس کو اسلام ختم کرنا چاہتا, اور یہ کافروں کا طریقہ تھا اور یہ شیطان کا طریقہ ہے. کلمے میں تو تم نے اقرار کی ہے کہ اللہ رسول کی بات, اذان میں اللہ رسول کی بات, کلمے میں اللہ رسول کی بات, اتحیات تشہد میں اللہ رسول کی بات, اور جب مریں گے قبر کے سوال جواب میں یہاں اللہ کی باتیں رسول. بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پہ شفقت کرو, جو دین کی خدمت کر گئے امامان دین, اللہ کے نیک بندے ولی بزرگ, ان سے محبتیں رکھو. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے. آسمان علم کے درخشاں ستارے تھے, لیکن یہ سارے امتی تھے, رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, رب کے سلام اس کو آئے. تیری یہاں دنیا میں تسلی نہیں ہوتی. حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا, اللہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ اے نوح علیہ السلام, آپ نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا؟ کہیں گے کہ یا اللہ پہنچا دی. اللہ کو سارا پتہ, لیکن اللہ عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. اللہ نوح علیہ السلام کی امت سے پوچھیں گے آپ کو نوح علیہ السلام نے میرا پیغام پہنچایا؟ کہیں گے نہیں. اللہ پوچھے گا نوح علیہ السلام سے, یہ حدیث میں ہے بخاری شریف میں, اللہ پوچھے گا نوح علیہ السلام سے آپ کہتے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دی, آپ کی امت کہتی ہے کہ پیغام نہیں پہنچایا, تو آپ کا کوئی گواہ ہے؟ پورا معاملہ اللہ نے واضح کرنا ہے لوگوں کو, اللہ کا پتہ ہے لوگوں کے لیے. نوح علیہ السلام کہیں گے کہ ہاں یا اللہ میری گواہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر امت محمد کو لایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو میرا پیغام پہنچایا, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے گی کہ ہاں یا اللہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا.
اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں کیسے پتا، تم تو بعد میں آئے تھے۔ امت محمد کہے گی صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ ہمیں ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی امت کو بتایا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی امت کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ ہاں یا اللہ، فیصلہ ہو جائے گا، تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی، جناب محمد رسول اتنی عظیم ہستی شخصیت ہیں اور اللہ نے ان کا یہ مقام بنایا ہے کہ اللہ ان کے بیان پر قیامت کے دن نبیوں رسولوں اور ان کی امتوں میں فیصلہ کر دے گا، تیری دنیا میں تسلی نہیں ہوتی۔ رسول کی حدیث پر قیامت کو فیصلے ہو جائیں گے، وہ تیری دنیا میں میں کہتا ہوں عزت کر اللہ کے نیک بندوں کی، لیکن بات ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ یہ صحابہ کرام کا نظریہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مسئلہ بیان کیا، لا تمنعوا اماء اللہ عن المساجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو، یہ جو اللہ کی بندیاں ہیں نا یعنی کہ عورتیں، ان کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو اگر یہ مسجد میں جانا چاہیے۔ حدیث ہے، عورت کے لیے اسلام نے درمیان کا طریقہ رکھا ہے، عورت کے لیے مسجد میں جانا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، جمعہ پڑھنے کے لیے جانا فرض نہیں، البتہ عیدگاہ میں فرض ہے، عیدگاہ میں جانا عورتوں کے لیے فرض ہے، جس نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی جائے، یہ صحیح حدیث ہے، مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو، ایک طرف وہاں بیٹھے۔ عید کے علاوہ جمعہ میں مسجد میں نماز جماعت کے لیے عورت کا جانا ضروری نہیں، لیکن اگر مسجد میں انتظام ہو، راستہ پرامن ہو، خطرہ وغیرہ نہ ہو، بیوی جانا چاہتی ہے، خامد نہیں روک سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام زیادہ ہے، آپ فرماتے ہیں مت روکو۔ یہ تھی حدیث کہ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے جانے سے نہ روکو۔ یہ عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی۔ ان کا بیٹا بیٹھا تھا بلال بیٹھا تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہنے لگا اپنے ترنگ میں آ کے، جو روکتا ہے روک کے نہ، جو اجازت دیتا ہے اپنی بیوی کو جانے کی مسجد میں وہ دے دے، اشارہ تھا اپنے باپ کی طرف، یعنی یہ اگر اجازت دیتے ہیں میری ماں کو تو دیتے ہیں، میں تو نہیں دوں گا، میں تو نہیں اپنی بیوی کو اجازت دوں گا مسجد میں جانے کی۔ اس نے آگے سے یہ بات کی، عبداللہ بن عمر نے اس کو دیکھا، لعنک اللہ لعنک اللہ لعنک اللہ، اے میرے بیٹے جگر کے ٹکڑے، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ میں تجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو آگے سے یہ بات کہہ رہا ہے، پوری زندگی کلام نہیں کی اس سے۔ یہ صحابہ کرام، اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کے شاگرد نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلہ سن کے کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں، ابو بکر تو یہ کہتے تھے، عمر تو یہ کہتے تھے۔ اس نے حدیث سنائی اور وہ آگے سے کہتے ہیں ابو بکر یہ کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ابو بکر عمر کا کتنا مقام ہے، عبداللہ بن عباس کے دل میں کتنا احترام ہے ابو بکر عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، یار مجھے ڈر لگ رہا ہے تم پر کوئی پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ صحابہ کا دور ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، تم ابو بکر عمر کے قول پیش کرتے ہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں تم پر پتھروں کی بارش نہ ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا ٹھوس ایمان نصیب کرے اور ہم اتباع کریں اور تقلید سے ہم دور رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر تقریر، ہر خطبے، ہر درس، ہر واعظ سے پہلے یہ الفاظ پڑھتے جو میں نے سنائے اور آپ سنتے ہیں ہر جمعے، کہ سب سے اچھی بات اللہ کی ہے، سب سے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ترجمہ کر رہا ہوں خطبے کا. سب سے اچھی بات اللہ کی ہے اور سب سے بہترین نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور دنیا میں جتنے معاملات ہیں، امور ہیں، سب میں سے بدترین کام دین میں نیا کام پچر، عقیدے میں پچر، نماز میں پچر، اذان میں پچر، درود میں پچر، وظیفے میں پچر. سب سے بدترین کام دنیا میں دین میں پچر ہے بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. اب میں آپ کو مختصر طور پہ بتاتا ہوں کہ تقلید آئی کہاں سے. دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے. ہر وقت آپ شریعت کی بات کرتے رہتے تھے، لوگوں کو بتاتے رہتے تھے، حدیثیں آتی رہتی تھی، سنتے آتی رہتی تھی، رب کا پیغام آتا رہتا تھا. جو صبح کی نماز میں تھے آپ کے ساتھ تھی، ضروری نہیں کہ ظہر میں بھی ہوں، کہ ظہر میں ہے عصر میں نہیں، عصر میں رسول تو بتاتا ہے نا، بتاتا ہے، وہ تو انتظار نہیں کر. ہو سکتا ہے کوئی ظہر کے ٹائم موجود ہے، عصر میں نہیں، عصر میں نہیں، موٹی سی بات ہے. شریعت دین مکمل ہو گیا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس کسی کے پاس زیادہ حدیث ہیں، کسی کے پاس کم، کسی کے پاس کوئی واقعہ. پھر وہ پھیل گئے، مصر گئے، عراق گئے، شام گئے، کوفہ بصرہ گئے. صحابہ کرام نے اپنے اپنے علاقوں میں پڑھایا، بتایا، ان کو قرآن بتایا، اور جو ان کے پاس حدیثیں تھیں وہ بتایا. اس کے بعد ان کے شاگردوں نے بتایا، معاملہ آگے چلتا گیا. جو مسائل ہوتے ہیں نا وہ تو انتظار نہیں کرتے، وہ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں کہ یہاں کوئی عالم ہے کہ نہیں، وہاں چوری ہو گئی، یہاں طلاق ہو گئی، وہاں لوگ لڑ پڑے. اب مسائل تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو اس علاقے میں قرآن تو تھا اور حدیثیں وہ تھیں جو ان صحابہ کے پاس تھیں جو وہاں گئے. جب اگلا دور آیا تو لوگوں نے سفر شروع کیے، ادھر سے ادھر گئے، ادھر سے ادھر ہو گئے. تو بہرحال زیادہ تعداد مدینہ میں تھی صحابہ کرام کی. علم اس طرح تقسیم ہوا. اب جو آگے دور آیا اللہ کے نیک بندوں کا، علماء کا یا اماموں کا کہہ لو، بزرگوں کا، وہ اللہ کے نیک بندے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ مسئلہ کو پیش ہوتا، قرآن کو دیکھتے، ٹھیک ہے، اس علاقے میں حدیث موجود ہوتی، بتاتے، ٹھیک ہے. اگر حدیث نہ ہوتی تو اجتہاد کرتے. ان کو اجازت ہے، یہ حدیث میں ہے کہ ایک عالم قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے کسی سوال کا جواب دینے کے لیے اجتہاد کوشش کرتا ہے. اگر درست فتویٰ دے دے تو ڈبل ثواب، اور اگر غلطی کھا جائے تو اکیرا ثواب. اس بزرگ امام کی پانچوں گھی میں ہر وقت اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اور ساتھ ہی وہ بزرگ کہہ دیتا تھا کہ دیکھو بھئی یہ میں نے فتویٰ دے دیا ہے، اگر تمہیں کہیں صحیح حدیث مل جائے میرے فتوے کو چھوڑ دینا. یہ دور تھا، بہت اچھا دور. یہ جو میں باتیں آپ کو سنا رہا ہوں نا، یہ باتیں ان علماء نے لکھی ہیں کہ اختلاف کیسے ہوا، فرقے کیسے بنے. ہم نا سکوتر ڈھاکہ ہوا، بنگلہ دیش بن گیا، وہ تو بن گیا. اب وہاں یہ باتیں کیسے بنے؟ تو جن لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، شاہ ولی اللہ ان میں بہت بڑا آدمی ہے. اس کی کتاب ہے حجت اللہ، اردو میں بھی ہے. اس کی 7ویں بحث پڑھ لو. اس کی کتاب ہے اقد الجین، اس کی کتاب ہے الانصاف. ایک ترکی عالم گزرے ہیں علامہ خضری بیگ، اس کی کتاب ہے تاریخ تشریع الاسلامی. ابن عبد البر کی کتاب ہے جامع بیان علم و فضل ہی. امام شوکانی کی ہے القول المفید، اور بہت کتابیں. ان سب کا یہ موضوع ہے کہ امت میں اختلاف کیسے پیدا ہوا، فرقے کہاں سے آئے، تقلید کہاں سے. تو میں مختصر بتا رہا ہوں بات. جیسے میں نے بتایا علم تقسیم ہو گیا، اب دور آ گیا ان کو
جو اللہ کے نیک بندے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا کوفہ میں, امام شافعی کا مدرسہ تھا مصر میں, امام احمد بن حنبل کا مدرسہ تھا بغداد میں, اور امام مالک کا مدرسہ تھا مدینہ میں. یہ مدارس تھے, پڑھتے. یہ 4 نہیں, بہت امت باندھ نہیں ہیں, بڑے امام بزرگ ہوئے, لیکن یہ 4 مشہور ہوئے. اب یہ مدرسے تھے تو نسبتیں شروع میں ہوئیں مدرسوں والی, جیسے ندوۃ العلماء ہندوستان, وہاں کا پڑھا ہوا ندوی, ازہر کا پڑھا ہوا ازہری, دیوبند مدرسہ ہے وہاں کا پڑھا ہوا دیوبندی, بریلی ایک شہر ہے ہندوستان میں وہاں مدرسہ ہے اس کا پڑھا ہوا بریلوی. یہ نسبتیں شروع ہوئیں, حنفی, شافی, مالکی, حنبلی. یہ نسبتیں تھیں جیسے استاد شاگردی کی ہوتی ہیں, لیکن اس میں تقلید نہیں آئی تھی. بات ہوتی وہ حدیث پہ ٹھیک ہے. 4تھی صدی میں شاہ ولی نے لکھا, 4تھی صدی کے شروع میں جا کر یہ نسبتیں استادی شاگردی کی یہ باقاعدہ فرقے بن گئے. جب یہ فرقے بن گئے علم کم ہوا, پھر تقلید ہو گئی. کیا امام گزر گئے, اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے, انہوں نے یہ کہا کہ جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب, وہ بری. اب ہوا کیا پریکٹیکلی, حالات کیسے ہوئے امت میں. آپ کون ہیں؟ میں مسلمان ہوں. نہیں, مسلمان تو ویسے کیا کہتے ہیں حنفی. آپ کون ہیں؟ کہتا ہے مسلمان. مسلمان تو ویسے شافعی. آپ کون ہیں؟ مسلمان تو ویسے کیا کہتے ہیں حنبلی. آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں مسلمان. نہیں, مسلمان تو ویسے کیا کہتا ہے مالکی. 5واں عبداللہ. آپ کون ہیں؟ کہتا ہے مسلمان. کہتا ہے مسلمان تو ویسے کیا کہتا ہے ویسے کیا. آپ حنفی ہیں؟ نہیں. آپ شافعی ہیں؟ نہیں. آپ حنبلی ہیں؟ نہیں. آپ مالکی ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہتا ہے میں وہی ہوں جو صحابہ کرام تابعین تھے, قرآن حدیث پر چلتے تھے, میں وہی ہوں. میں اور کون؟ اب بحثیں ہوتی, درود کا مسئلہ, سورۃ فاتحہ کا مسئلہ, نماز کا مسئلہ, کوئی مسئلہ. خود مسلمان تھے. یہ کہتا ہمارے بڑے نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا, اس نے کہا کہ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں, حالانکہ امام حنیفہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں, اس کی تو کتاب بھی نہیں اپنی. یہ پیش کرتا نہیں ہمارے بڑے نے کہا, بڑے نے کہا, وہ کہتا امام مالک یہ کہتا تھا, اس نے کہا یہ نہیں, بڑے نے کہا, بڑے نے کہا, اس نے کہا یہ, وہ اپنے اپنے. اور یہ جو بیٹھا ہوتا یہ کہتا قال رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. اب جو بار بار حدیث کا نام لیتا اس کا نام پڑ گیا حدیث والا. وہ حنفی, شافی, مالکی, حنبلی, اور یہ حدیث والا. اور اس کا عربی میں کیا, ایل حدیث, حدیث والا, ایل میں نے والا, حدیث والا. یہ ہے بات. امت تقسیم ہوئی, ایک گئی تقلید میں, تقلید والے پھر 4 میں تقسیم ہوئے, اور ایک یہ حدیث والا. یہ اس طرح امت تقسیم ہوئی. اب وہ مختلف ہو گئے. اور یہ کہتا تھا کہ یار سب محترم ہیں, لیکن بات اللہ رسول, جو آپ سن چکے ہیں, خطبہ سنتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے لوگ, کوئی نہیں کہتا کہ مجھے ہلدی کلام. اگر سب جگہ دودھ صحیح ملے تو کسی کو کیا ضرورت ہے لکھنے کی خالص دودھ, ملاوٹ ہے. تو جب یہ سارے رائے قیاس فتوے چلے, ان کا نام لوگوں نے رکھا کہ یہ اہل حدیث ہے. یہ صرف قرآن حدیث کی بات ماننے والے لوگ ہیں, دوسرے نہیں. ایک ہے عملی کوتاہیاں اہل حدیثوں کی, میں اس کا ٹھیکیدار نہیں ہوں, میں تھیوریکلی نظریاتی بات کر رہا ہوں. یہ ہے وہ بات کہ وہ وہاں جو ہے نا اس چیز پر وہ کار بن رہے کہ یہ حدیث والا, حدیث والا, حدیث کی بات کرتا ہے. اچھا, اب کہتا جی چاروں مذہب پر حق, اور کوئی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. اور یہ جو ہے حدیث والا, یہ سب کو پڑھتا ہے دیکھ کے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے, کہتا ہے اس کا مذہب ہی کوئی نہیں اور وہ مذہب ہے. سبحان اللہ. اب یہ اتفاق کرنا چاہتے ہیں, 4 وہ اور 5واں یہ. اب اتفاق کی مثال دوں, 5 بھائی ہیں, 5 بھائی, بڑا جو ہے اس کی شادی ہوگی وہاں گھر بنا لی, دوسرے کی شادی ہوگی اس نے وہاں گھر بنا لی, تیسرے کی شادی ہوگی اس نے وہاں گھر بنا لی, چوتھے کی شادی اس نے وہاں گھر بنا لی, اور 5واں وہاں ماں باپ کی کھوڑ پہ اصل گھر پہ بیٹھا. اب یہ اتفاق کرنا چاہتے ہیں. بڑا کہتا ہے میں بڑا ہوں, یہاں آ جاؤ, سارے اکٹھے رہیں. دوسرا کہتا ہے میرے پاس حویلی بڑی ہے, یہاں آ جاؤ, سارے یہاں رہ جائیں. تیسرا کہتا ہے میں عالم ہوں, رہنمائی کروں گا, لائبریری ہے. چوتھا کہتا ہے میرے پاس کھیت ہیں, گندم ہے, کھانے کی سہولت ہوگی.
اور پانچواں کہتا ہے جیسے گئے تھے واپس آ جاؤ، اصل کھوڑ میں تو میں بیٹھا ہوں۔ اہل حدیث، اصل اسلام، اہل حدیث، اصل قرآن حدیث۔ میں نظریاتی بات کر رہا ہوں، مت مجھے کوئی تانا دے کہ فلاں تمہارا اہل حدیث یہ کرتا ہے۔ جیسے ایک مسلمان اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو نہیں کہتا میں اس کا ٹھیکیدار ہوں۔ نظریاتی طور پر اللہ کی قسم ہے 100 سپیڈ کو جج ہو۔ آپ کو پتہ ہے، ہاں ایک اور بات کر دوں، جس علاقے میں بادشاہوں کی سپورٹ جس کو ہو گئی وہ مذہب پھیل گیا۔ میں 2-4 منٹ اور لوں گا تاکہ یہ معاملہ پورا ہو جائے۔ ترک، افغانستان، بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ سارے علاقے میں یہاں بادشاہوں نے حنفی مذہب اختیار کر لیا، حنفیوں کو سپورٹ ہو گئی۔ مصر، انڈونیشیا، ملیشیا میں شافیوں کی اکثریت، بادشاہوں نے شافیوں میں، موریتانیہ، جزائر، تونس، لیبیا، بادشاہوں کی سپورٹ مالکیوں کو ہو گئی۔ سعودیہ، عرب امارات میں حملی کو، اور یہ پوری دنیا میں قائم رہے، کہیں تھوڑے کہیں زیادہ، کیونکہ ان کی بادشاہوں سے نہیں بنی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ابن تیمیہ کے اور ان کے جنازے جیلوں سے نکلے۔ یہ حکمرانوں سے ٹکراتے نہیں ہیں، یہ بھی سنتے جاؤ بات، یہ حکمرانوں سے ٹکراتے نہیں ہیں لیکن ان کو بات صحیح کرتے ہیں۔ حکمران جتنا بھی نیک ہو اس کو گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو اللہ رسول نے کہہ دیا اس میں بہت آسانی، ہمارے پاس گنجائش نہیں، اس لیے بادشاہوں سے ان کی نہیں بنی، ان کو بادشاہوں کی سپورٹ نہیں ہوئی، کہیں تھوڑے کہیں، لیکن دلائل پر یہ قائم ہے۔ آج بھی ملک کی اکثریت فقہ حنفی کی ہے، لیکن طلاق کا فتویٰ، دوسرا حکومت کا قانون وہ ہے جو قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ کیوں؟ بندوں کے بنائے ہوئے قانون نہیں چل سکتے، اللہ رسول کی بات جو ہے وہ چلتی ہے۔ اور آخری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں اس سلسلہ میں، تاکہ باتیں تو بہت بڑی ہیں لیکن بہرحال کچھ کام پورا ہو جائے۔ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام ہے یعنی آلام، یعنی ملامت کا دور کرنا اماموں سے، بڑے مشہور اماموں سے ملامت دور کرنا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو صحیح حدیث ملے اور اس کے مقابلہ میں مخالف ہو امام کا قول، امام کو برا نہ کہو، امام سے محبت کرو، 3 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا اس امام کو حدیث نہیں پہنچی ہوگی۔ اچھا، پہلا پھڈا تو یہاں شروع ہو جاتا ہے، کوئی مقلد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرے امام کو حدیث نہیں پہنچی، حالانکہ یہاں صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں کہ ان کو حدیث، یا پہلا پھڈا تو یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتا ہے اگر حدیث کے خلاف امام کا قول ہے، امام صاحب کو حدیث نہیں پہنچی، وہ بری و ذمہ، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھرے۔ دوسری وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ امام صاحب کے پاس حدیث پہنچی ہے لیکن صحیح ذریعے سے نہیں پہنچی۔ آپ جمعہ سن رہے ہیں، محلوں میں جائیں گے، بات میں جو کہہ رہا ہوں وہی وہ بیان کریں گے، لیکن لوگوں میں کوئی آدمی اگر معذرت کے ساتھ مشہور ہے نا کہ یہ ایسی چھوڑتا ہے، لگ گیا، بات صحیح تھی لیکن امام کے پاس صحیح ذریعے سے نہیں پہنچی، لہذا امام اس کا پابند نہیں۔ اور تیسری وجہ یہ ہوگی حدیث پہنچی ہے امام کو لیکن سوچ فکر اللہ نے ہر ایک کی مختلف بنے، اس کو سمجھ ایسے آئی ہے، اس کی 5 گھی میں، پچھلوں کو چاہیے کہ اگر وہ بات غلط ہے تو وہ قرآن حدیث پر چلیں۔ یہ 3 باتیں امام ابن تیمیہ نے، ہاں، رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، 3 وجہ ہوں گی حدیث کے اگر خلاف قول ہے، لیکن لوگ جو ہیں حدیث کو تو وہ کہتے ہیں جو صحیح حدیث ہے وہ ہمارا مذہب ہے، ان کے قول ہیں پکے تکے موجود ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کلمے کے اندر ان کا ذکر نہیں ہے۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں، انگریز مسلمان ہوتا ہے، کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے، کہتا پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، محمد صلی اللہ اللہ کے رسول ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کو پڑھانے والا کلمہ کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حدیثیں ہیں بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، ترمذی میں، یہ آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، اس میں عقائد، عبادات، طہارت سارا اس کے اندر ہے، اور یہ قرآن مجید ہے، اس کو آپ پڑھیں سمجھیں۔ کہتا ہے ٹھیک۔ ادھر سے بولتا بھائی ہاں وہ ایک امام ابو حنیفہ ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جیسے انہوں نے دین کو سمجھا نا تم اس پر چلو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کا ذکر قرآن میں ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ کہتا حدیث میں ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ وہ کون ہے؟ کہتے وہ امتی تھے بڑے نیک۔ کہتے یار وہ بہت نیک ہوں گے، میں چھوٹا امتی وہ بڑا امتی، کیا اس کی بات دلیل ہے؟ قرآن حدیث میں اس کی کوئی اتھارٹی کا ذکر ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔ یا چپ کرو،
ادھر سے بولتا کہتا ہے چھوڑ اس کی بات کو. وہ امام مالک ہے نا رحمۃ اللہ, ان کی بات پر تم کون ہے, اس کا قرآن میں ذکر ہے نہیں, حدیث میں ہے نہیں. کہتے یار چھوڑو بس, اللہ رسول یہ تو مجھے سمجھ آ رہی, یہ نہیں مجھے سمجھ آ رہے. وہ امتی ہیں, بڑے ہوں گے, میں چھوٹا ہوں. ایسے ہمبلی. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں نہ کنفیوژن پیدا ہو جائے گی کہ میں ان میں سے, وہ کہتا ہے یہی چکر تو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہاں. تو اللہ رسول کی بات ٹو دی پوائنٹ ہر ایک کو اثر کرے گی. پر اس میں بھی بڑے جو ہے نا وہ واقعات ہیں. سکھر میں 6 ہندو مسلمان ہوئے. انہوں نے کہا مسلمان تو ہو گئے, ہم کدھر جائیں. اہل حدیث گئے, قرآن اور بخاری دیکھ کے آئے. حنفی گئے, حنفی اصل میں یہ دونوں اوپر حنفی ہیں, بریلی دیوبندی اوپر سے ایک ہے, آگے علیحدہ علیحدہ مدرسہ. تو یہ بریلی گئے اپنی کتابیں دیکھ کے, دیوبندی گئے, یہ پکا واقعہ سکھر کا وہاں دیکھ کے آئے. انہیں بریلیوں کی کتابیں دیکھی تو کہتے یار چھوڑو, تمہارا ہمارا معاملہ تو پہلے ہی ملتا جلتا ہے, چھوڑو. دیوبندیوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا, قرآن حدیث کا. کچھ دنوں کے بعد نے کہا یار یہ بات جو اللہ رسول کی یہ ہمیں سمجھ لگتی ہے, یہ تو امتی ہے, ان کی بات نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الجہاد والمجاہدین, اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.